خواجہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ 2018 میں بھی فارم 47 کی پیداوار تھا اور آج بھی فارم 47 کی پیداوار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نعرہ لگائے تو ان کو ٹھیک نہیں لگتا، ہمارے نعرے لگیں گے۔ وہ ڈرتا ہے عوام کو فیس کرنے سے، تو جس وقت لوگ پوچھتے ہیں اس سے تیز اور تراش سوال پوچھتے ہیں تو وہ اس سے گھبرا جاتا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پریس گیلری میں آئے تو جس وقت بھٹو کے نعرے بج رہے تھے اور جس وقت آصفہ بھٹو آئی تھیں یا پھر یہ دوسرے آتے ہیں جس وقت کرتے ہیں تو وہ ان کو ٹھیک لگتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نعرہ لگائے تو ان کو ٹھیک نہیں لگتا، ہمارے نعرے لگیں گے۔ اس کی سماعت آج نہیں ہوئی اور اگلی تاریخ پڑ گئی ہے 6 جون کو۔ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں یہ سب کے سب بوگس کیسز ہیں، ان میں سے کسی میں ہم لوگ ملوث نہیں، اور سرکار نے اس وقت ہم سب کو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ساتھی ہمارے ہیں ان کو جھوٹے کیسز میں ملوث کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جس وقت اس کی صحیح انویسٹیگیشن ہوگی تو ہم سب کے سب یہاں پہ باعزت طور پہ ان کیسز میں سے بری ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جہاں تک ریلیف کی بات ہے، ریلیف آپ کی پی ٹی آئی کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں اور لیگل اس پہ کیس کوئی ہے نہیں۔ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دیکھ لیں، بشرا بی بی کا دیکھ لیں، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کا دیکھ لیں، چودھری پرویز الہی صاحب کا دیکھ لیں، ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے ملٹری کورٹس والے ساتھی جو پابند سلاسل ہیں، ایک ایک کیس جو ہے صرف اور صرف سیاسی بنا پہ بنا ہوا ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی کرمنل اسپیکٹ ہے ہی نہیں، اور یہ سیاسی کیس ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سب کے سب جو ہیں یہ کورٹس جس وقت دیکھے گی تو ان ساروں کو جو شواہد ہے ہی نہیں، جھوٹ پہ مبنی کیسز ہیں اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ علی امین خان صاحب بالکل حق اور سچ کے رستے پہ ہیں۔ علی امین خان صاحب نے صرف اور صرف اپنا ایک اصولی موقف جو پیش کیا ہے وہ کے پی کے حقوق کے حوالے سے، نیٹ ہائیڈل پروفٹس، پن بجلی کے واجبات اس کے حوالے سے کی ہے، این ایف سی کا جو ہمارا حصہ بنتا ہے اس کے بارے میں کی ہے، جو آپ کا ایکس فاٹا ارسوائل فاٹا ایریاز کو جو اس کو کہتے ہیں ان کو باقی صوبوں نے اس کے لیے پیسے دینے تھے، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، اپنی عوام کے حقوق کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ گورنر جو ہے وہ اپنے جو اختیار جو ہے محدود اس سے تجاوز کرے گا تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے چیف منسٹر علی امین خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دیکھیں گورنر کا وہاں پہ نہ وہ الیکٹ ہوا ہے، الیکشن میں ہارا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی نمائندگی ہے، نہ اس کی پارٹی کی نمائندگی ہے۔ پرائے شادی میں عبداللہ دیوانے کی والی بات ہے تو کوئی بنتی نہیں ہے، اور چیف منسٹر کے پی امپاورڈ ہے، اور صوبے کے لوگوں نے، عوام نے وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ کیا۔ بہت شکریہ جناب۔ عمران خان صاحب کے لیے ساتھ جو ہے وہ نواز شریف نے کل بیان دیا ہے کہ میں بنی گالہ ان کے ساتھ ملاقات کی جب میں وزیر اعظم تھا، مذاکرات کے لیے بات بڑھی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میری سڑک ٹھیک کروا دیں، تو وہ میں نے سڑک بھی ٹھیک کروا دی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے قابل بندہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ جی میری سڑک ٹھیک کرا دیں یا کچھ کرا دیں، وہ ان میں ہے نہیں، وہ ایک ٹف آدمی ہیں، الحمدللہ وہ ان چیزوں سے بالا تر ہیں، اور سڑک جو ہے وہ بنی گالہ میں کیا صرف عمران خان صاحب رہتے ہیں، پوری دنیا ادھر رہتی ہے، اور وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور سب کے سب ٹیکس دہندگان جو ہوتے ہیں ان کے لیے حکومت کو فیسلٹیز دینا وہ لازمی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہمیشہ ایک وسیع سوچ رہی ہے، ملکی سوچ رہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ حقیقی آزادی کے حوالے سے بات کی اور آئین اور قانون کی بالادستی کے بارے میں بات کیا۔ ایران کے صدر کے ساتھ کل حادثہ پیش آیا، پوری دنیا کی طرف سے ریسکیو ٹیموں کی آفر کی گئی ہے، پاکستان کی جانب سے ایران کو ریسکیو ٹیموں کی کیوں نہیں آفر؟ دیکھیں جی ہماری حکومت کو ایک دم ریسکیو ٹیمز کی بالکل آفر کرنے چاہیے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایران کے صدر صاحب شہید ہوئے ہیں، اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سانیہ ہے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کی قوم کو، ساری ایران کے ملک کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اور یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ ہماری جو فارم 47 کی حکومت اس وقت بنی ہوئی ہے ان کی تو ٹانگیں نہیں ہیں، یہ تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اور ہمارا مینڈیٹ آپ یاد رکھیں کہ ہماری 180 سیٹیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی، اور ابھی ملتان کا بھی الیکشن ہوا، فارم 47 پھر رائج ہو گیا۔ حقیقت زمین پہ کچھ اور ہوتی ہے،
لوگ ووٹ اپنے دل مرضی سے ڈالتے ہیں، فارم 47 پہ جا کے ووٹ جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے اور دھاندلی ہوتی ہے. بہت شکریہ. حکومت نے یہ ہاں آفر کے پریزیڈنٹ کی تھی اور ہم نے فنڈ بھی سینکشن آپ شبلی صاحب. خیبر پختونخوا کی حکومت نے، میں خود وہاں موجود تھا، چیف منسٹر نے وہاں پہ ہمارے جو پاکستان کے سفیر ہیں ان کو یہ آفر دی تھی کہ ان کے جو بھی ٹکٹس ہیں وہ، اور یہی تقریباً 90,000 کے تھے، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کے لیے فنڈز بھی الوکیٹ کر دیے ہیں اور ہم جو ہے تو اس کو ان کو لائیں گے، فری میں لائیں گے. تو اب وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن ہماری حکومت، کے پی کی حکومت نے یہ بالکل آفر دی ہے جس کا کہ ہمارے چیف منسٹر ہاؤس سے اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے. ہاں بالکل، یہ دیکھیں، یہ ہماری یہ پرابلم تو ہے، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم نے اپنے فارن آفس سے ہم اس کو سینٹ کی فلور پہ بھی اٹھائیں گے، نیشنل اسمبلی میں، کہ ہمارے جو ایمبیسیز ہیں، ہمارے جو سفارت خانے ہیں، وہ آیا کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ آیا وہ وہاں کے پاکستانی جو وہاں پہ ہیں ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یا وہ اپنی دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ شبلی فراز صاحب، نواز شریف نے کہا ہے کہ بڑی گڈ گورننس چل رہی ہے پنجاب میں اور وفاق میں، دونوں میں بڑی اچھی گورنمنٹ چل رہی ہے. بڑی مہنگائی تھی، روٹیاں مہنگی تھیں، لیکن پنجاب میں تو گندم ویسے کی ویسے پڑی ہے. دیکھیں، پنجاب میں جو انہوں نے کسانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس طرح سوتیلی ماں بھی اس طرح کا سلوک نہیں کرتی ہے. ادھر کی گندم وہاں پہ سڑ رہی ہے اور انہوں نے امپورٹ کر کے، یہ اسی اس کا حصہ تھے. نواز شریف اینڈ کمپنی اس PDM-1 کے حصہ تھے، جس نے نگراں حکومت کے یہ حصہ تھے، جس نے کہ یہ امپورٹ کی صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اور پورے پنجاب کے کسانوں کو انہوں نے سڑک پہ ڈال دیا. یہ پنجاب کی خدمت ہے. کسان جتنی محنت سے اس نے اپنی فصل اور جن قیمتوں پہ اس نے اپنی فصل وہ کی تھی، بوئی تھی، آیا وہ یہ طریقہ بنتا ہے کہ ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے؟ ان کو بالکل ان کی جو محنت پسینے کی کمائی ہے اس کو جو ہے تو وہ سڑکوں پہ وہ رول رہے ہیں. آیا یہ خدمت ہے؟ یہ تو اشرافیہ کے لوگ ہیں اور اشرافیہ ہی کے لیے یہ بات کرتے ہیں. یہ ان کو کسانوں، غریبوں، اس کی کوئی وہ نہیں ہے. غریبوں کو کوئی یہ نہیں ہے کہ پل اور سڑک کتنی بن گئی ہے. ان کو یہ ہے کہ ان کو 2 وقت کا کھانا، ان کے بچوں کی ان کو صحت یہ ہونی چاہیے. لیکن اس سے بالکل یہ مبرہ ہیں اور انہوں نے صرف جو ہے اشرافیہ پہ ہمیشہ ڈپینڈ بھی کیا ہے اور اشرافیہ ہی کے مفادات کو، انہی کے مفادات کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا موریجول صاحب، یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ میں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی ہے انٹری کے حوالے سے، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں. ہم لوگ اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کو ہونا چاہیے، وہاں پہ فری ایکسیس ہونا چاہیے. پہلے ادوار میں بھی ایکسیس ہوتا تھا، آپ کے یوٹیوب کے ہمارے ساتھی یا ٹک ٹاک کے سارے ساتھی وہاں پہ فری ایکسیس ہوتا تھا. اس وقت مریم اورنگزیب جا کے فلور آف دا ہاؤس پہ ویڈیوز بناتی تھی پروٹیسٹ کی، ہم نے خود دیکھا ہے. اس وقت تو کوئی یہ پابندی کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ آصف نے یہ بات اٹھائی تھی. خواجہ آصف اس لیے اٹھاتا ہے کیونکہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. 2018 میں بھی فارم 47 کی پیداوار تھا اور آج بھی فارم 47 کی پیداوار ہے. قومی اسمبلی میں اس کے ذریعہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے عوام کو فیس کرنے سے. تو جس وقت لوگ پوچھتے ہیں اس سے تیز اور تراش سوال پوچھتے ہیں تو وہ اس سے گھبرا جاتا ہے. اور یہ مسلم لیگ نون کے سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے. اور جہاں تک لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پریس گیلری میں آئے تو جس وقت بھٹو کے نعرے بج رہے تھے اور جس وقت آصفہ بھٹو آئی تھیں یا پھر یہ دوسرے آتے ہیں جس وقت کرتے ہیں تو وہ ان کو ٹھیک لگتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نعرہ لگائے تو ان کو ٹھیک نہیں لگتا. ہمارے نعرے لگیں گے، اس کو ہم لوگ ٹیک اپ کریں گے اور یہ غلط رولنگ ہے. بہت شکریہ جناب.